نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل تعظیم میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ سکون کی چابی اللہ کے پاس ہے، پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے یہ چیزیں مانگے، اور جب تک ہم اپنی لو اللہ سے لگائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اگر میرا کوئی بھائی، بزرگ یا میری ماں بہن کوئی گھر کے اندر اس چیز کی پریشانی کا شکار ہے کہ گھر میں بے برکتی ہے یا رزق کی بندش ہے، یا اسی طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزگار کے اسباب نہیں ہو رہے یا گھر میں پورا نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے ایک بہت ہی قابل جو ہے وہ بہت ہی زبردست عمل ہے، اور بڑا ایک جس طرح کہتے ہیں پاورفل عمل ہے۔ آپ اگر یہ عمل کر لیں گے، خاص طور پہ وہ خواتین جو اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمارے خامن جو ہے وہ بے روزگار ہیں، یا اگر روزگار ہے تو کم از کم گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، آپ کسی اپنے بھائی کی وجہ سے بے روزگاری کے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اس طریقے سے کسی اور عزیز کی بے روزگاری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ جو مبتلا ہے شخص وہ بھی عمل کرے، اور اگر خواتین گھر میں عمل کریں خاص طور پہ، تو یہ ان کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے چند نام ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی اس طرح کے اپنی طرف سے کوئی مقرر کردہ یا من گھڑت وظیفے نہیں ہوتے، عملیات نہیں ہوتے۔ جو بھی بات ہوتی ہے قرآن کی یا تو آیات ہوتی ہیں یا احادیث ہوتی ہیں یا درود شریف کے عملیات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اور یہ مجربات ہوتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے۔ اس کا کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا کہ قرآن کی آیات میں تاثیر نہیں ہے، یا احادیث میں تاثیر نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان میں خیر و برکت رکھی ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے شفا کے طور پہ نازل فرمایا۔ تو یہ روحانی امراض کا بھی علاج ہے، اور جسمانی ضروریات کا بھی یہ علاج ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار بے روزگاری کا شکار ہے، رزق کی بندش کا شکار ہے، کسی اور مسئلے کا شکار ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ ثواب سمجھ کے کریں، صدقہ سمجھ کے کریں، اللہ کا ذکر سمجھ کے کریں، اور اپنی اس حاجت کو سامنے رکھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، چاہے دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں، اپنے اس نام کی برکت سے، اپنے اس ذکر کی برکت سے آپ کی وہ تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے صرف 4 نام، زیادہ بھی نہیں ہے، 4 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ اگر ان کو کر لیں گے اور ان کی پابندی کر لیں گے، اس کا معمول بنا لیں گے، تو یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور خاص طور پہ یہ کرنا ہے شعبان المعظم میں۔ اگر جو مہینہ شعبان کا آ رہا ہے اس میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شعبان کے کسی بھی پیر کا دن ویسے بھی ہمارے لیے محترم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے، اور آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے برکت والا دن ہے، اور اس میں پھر شعبان کا مہینہ وہ بھی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو آپ پیر والے دن، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی یہ وظیفہ کرنا چاہے، رات کو کرے یا دن کو، جس وقت آپ کو موقع مل جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پاک صاف ہو کے بیٹھے، باوضو ہو کے بیٹھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام، یا حکیم، یا قدیم، یا خالق، یا رزاق۔ تو یہ 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آپ ان کی 3 تسبیح کرنی ہے۔ شعبان میں جتنے بھی پیر آئیں، ظاہر ہے تقریباً 4
تو آ ہی جائیں گے۔ سوموار والے دن، پیر والے دن، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ 3 تسبیح ان ناموں کی کرنی ہے، اول آخر درود شریف۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ کریں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں، اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اور آپ کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، تو جس مقصد کے لیے یہ کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کا مقصد پورا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔